قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا معجزہ ہے۔ مسلمانوں کو سننے میں بہت عجیب سی بات لگے گی، عام مسلمانوں کو، دا اونلی میراکل، اکیلا وہ معجزہ جسے قرآن نے خود اللہ نے ریکگنائز کیا ہے۔ 400 سے زیادہ ہمیں معجزوں کا تذکرہ ملتا ہے، 400 کے قریب احادیث میں، جنہیں ہم اپنی زبان میں معجزے کہتے ہیں۔ قرآن نے ان میں سے ایک کو بھی معجزہ کی حیثیت سے ریکگنائز نہیں کیا۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ وہ آیات یہ کہا گیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی دکھاتا کیوں نہیں چمتکار میں اپنے رب کی طرف سے کوئی، اور جواب میں ایک بار بھی نہیں کہا کہ دن رات تو دیکھتے ہو۔ 23 سال میں ذرا ڈیوائڈ کیجئے، 400 کے قریب معجزے، ہر مہینے میں 2 ہوں گے، تو وہ ہر مہینے میں 2 ہوں تو دن، یہ تو ہر ایک کے لیے، بچے بچے کے لیے ہر وقت کی بات ہوگی۔ پچھلے نبیوں کا، پچھلے انبیاء کو اس طرح کے معجزے ملا کرتے تھے جسے ہم ہماری زبان میں جسے ہم چمتکار کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بن گئی، ان کی لاٹھی سے چشمے جاری ہوئے، ان کی لاٹھی سے سمندر نے راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، تشریف لے گئے، وہ لاٹھی گئی، اور آج اگر مل جائے، ہمارے ہاتھ آ جائے اگر، تو وہ صرف ایک لکڑی کی لاٹھی ہوگی، ہمارے لیے مقدس تو ہوگی، عقیدت ہوگی، اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا وہ ایک نبی کو، لیکن اس سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے ہم لوگوں کو بتائیں، نہیں ماننے والوں کو، کہ یہ اس سے سمندر پھٹ گیا تھا، اس سے چشمے جاری ہو گئے تھے، یہی سانپ بن گئی تھی، تو وہ ہنسیں گے، وہ کہیں گے آپ کی عقیدت کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر مقابلے کی بات آئے تو کہیں گے ہنومان ہمارے لنکا اٹھا لائے تھے، آپ کہیں وہ جھوٹ ہے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو صرف چونکہ قرآن نے ہم سے کہا ہم مانتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے۔ آج وہی لاٹھی ہاتھ آ جائے تب بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اس سے یہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر اس سے ایسے معجزے ظاہر ہوئے تھے۔ آج کی بات نہیں، اس دور میں بھی وہی لاٹھی، حضرت ہارون جو ایک دوسرے نبی تھے، انہی کے 7 نبی تھے، حضرت ہارون کے ہاتھ کے اوپر وہ خالی لاٹھی تھی، ان کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں تھی، وہ صرف حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر معجزہ تھی۔ دوسرے نبی کے ہاتھ پر بھی ایک نبی کی لاٹھی معجزہ نہیں ہوتی، ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا، اور ان کے لیے بھی بس وہ اسی وقت معجزہ ظاہر ہوتا تھا جب اللہ کی مشیت ہوتی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ جب دل چاہے سانپ بنا دیں، جب دل چاہے چشمے جاری کر دیں، تو ریگستانی ختم کر دیتے، لاٹھی مار مار کے سب چشمے پانی پانی ہو جاتا۔ ان کے ہاتھ میں وہ بھی نہیں تھا، جب اللہ کی مشیت ہوتی تھی تب معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بہت سے معجزے تھے، اور ان میں سب سے بڑا یہ تھا کہ 2 مرتبہ انہوں نے، قرآن میں تو 2 مرتبہ کی بات نہیں ہے، انجیلوں میں ہے کہ 2 مرتبہ ہوا ایسا کہ مردے کو زندہ کر دیا، کہا کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جا، قم باذن اللہ، اور وہ اٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ گئے، وہ معجزہ بھی گیا۔ اب وہ صرف ماننے والے مانتے ہیں، عیسائیوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، اور بہت بڑی تعداد عیسائیوں میں بھی نہیں مانتے۔ وہ بھی جب وہ چاہتے کر دیتے، ایسا نہیں تھا۔
بہت نرم دل تھے. لوگ ان سے آ کے ریکویسٹ کرتے, وہ پورے پورے قبرستان کھڑے کر دیتے. ہر مردے سے کہتے کھڑا ہو جا, پوری بستیاں واپس آ جائیں. تو ہر مردے سے نہیں کہہ سکتے. معجزے انبیاء علیہ السلام کے ہوتے تھے. اللہ کی مشیت سے جب حکم ہوتا تھا, جب اللہ کی مشیت ہوتی تھی تو معجزہ ظاہر ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معجزے جیسے پچھلے نبیوں کے تھے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ 400 سے زیادہ کا ذکر ہے, اور وہ بھی گئے. مسجد نبوی کا تنا فریاد کرنے لگا, کبھی اونٹ نے فریاد کی, کبھی کھانے میں برکت ہوئی, کبھی پانی میں برکت ہوئی, اور بہت سی بڑی چیزیں ہیں. ان میں سے کسی چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے دنیا میں کسی پر. تو آپ کے ماننے کی بات ہے, چونکہ حدیثوں میں اس لیے آپ مانتے ہیں. جو نہیں مانتا اس پر ثابت نہیں کر سکتے. معجزے اس لیے ہوتے تھے کہ اس کا یہ معجزہ ہماری, یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے, لفظ ہمارا ہے, ہماری بولی کا ہے, عربی کا ہی لفظ ہے. عجز سے عین, اس کا مادہ جیم زے, یعنی بے کسی, بے بسی, کہ لوگوں کو عاجز کر دیں اور وہ اس کا کوئی جواب لا نہ سکیں کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس لیے ہوتے تھے کہ کوئی مانے یا نہ مانے, اس کے اوپر انکار کرنے والے پر فائنل آرگومنٹ, آخری حجت پوری کرتے. اس لیے ہوا کرتے تھے معجزے. اب وہ چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, ان کے معجزے گئے. اب ان کی امت قیامت تک رہے گی, ان کی قوم قیامت تک رہے گی. قوم میں وہ بھی شامل ہے جو غیر مسلم ہیں. قیامت تک جتنے غیر مسلم ہیں وہ سب ان کی قوم میں شامل ہیں. وہ قیامت تک رہیں گے لوگ. ان پر کیسے کچھ ثابت ہو؟ خالی صرف مکے والوں کے لیے تھے 400, مدینے والوں کے لیے, ان پر کیسے ثابت ہو؟ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور قیامت تک انکار کرنے والے ہیں, اور زیادہ اونچی عقلوں والے ہیں آگے جتنے آ رہے ہیں. تو ثابت صرف اتنے ہی لوگوں کے اوپر کرنا تھا کہ ہر 15 دن بعد ایک, وہاں تو اتنی فریکوینسی تھی, اتنی تیز رفت, جلدی جلدی معجزے صادر ہو رہے تھے. اور تو اب دوسروں کے لیے کیا ہو؟ یہ ضرورت تو باقی ہے ہمیشہ کہ انکار کرنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں, اور نبی اپنی کو معجزے اس کی قوم کے لیے دیے جاتے تھے. یہ سارے معجزے جنہیں ہم معجزہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, جو پچھلے نبیوں کے انداز کے تھے. پچھلے نبی گئے, ان کے معجزے گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, یہ معجزے بھی گئے. قیامت تک ان کی رسالت اور نبوت باقی ہے, تو قیامت تک ان کا واحد اکیلا معجزہ, جسے قرآن نے معجزہ کہا, وہ باقی ہے, وہ قرآن ہے. اب اس سے قیامت تک یہ لوگوں کو عاجز کیا جا سکتا ہے, ان کی زبانیں بند کی جا سکتی, اور باقی تو آپ کا کہنا ہے, وہ دوسرا اسے کبھی مان ہی نہیں سکتا ان باتوں کہ ایسا ہوا تھا آپ کی خالی زبان میں. اس لیے قرآن نے ان کو نہیں کہا معجزہ, ان سب کو یہ نہیں کہا کہ روز تو دیکھتے ہو تم. جب اعتراض آتے تھے کہ یہ کوئی چمتکار لے آئے, تو کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس کو اس لیے ریکگنائز قرآن نے نہیں کیا, اس کو نہیں کہا, وہ بس اس وقت کے لیے تھے, وقت. ان کا معجزہ وہ ہونا تھا جو قیامت تک, ان کی نبوت باقی ہے تو ان کا معجزہ بھی باقی رہے. اور بہت بڑا اعزاز ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے امت کے لیے کہ پچھلے نبیوں کا معجزے, تو ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا. دوسرے کے ہاتھ پر لاٹھی, نبی کے ہاتھ پہ بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کی امت کے ہر فرد کے ہاتھ پر معجزہ ہے, آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. یہ بہت بڑا آنر ہے.
اتنا بڑا آنر ہے کہ یہ اسٹیٹس ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کو کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. اور معجزے کا جب پرپز بھی ہوتا تھا اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی لاجواب کر دیں, زبانیں بند کر دیں, یہی مقصد ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کو جیسی نبوت ملی بس اتنا کہا کہ میں اللہ ہوں جو تم سے مخاطب ہوں, میری ہی بندگی کرنا, فاعبدنی, باقی میں صلاۃ لذکری, صلاۃ قائم کرنا میری یاد کے لیے. اور پھر فوراً اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ اچھا فرعون کے پاس جاؤ, پہلے وہ دیے عطا فرمائے, ان کا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, لاٹھی ہے, ذرا زمین پر ڈالو. ڈرے اس سے وہ جب سجدہ کرنے اٹھا لو واپس, پھر دوبارہ لاٹھی دی, ایک اور معجزہ دیا. اور اس کے فوراً بعد یہ کہا اگلا کہ جاؤ فرعون کے پاس سرکش ہو گیا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى. انہوں نے کہا کہ میری صلاحیتیں کم ہیں, سمجھا نہیں پاتا, بات نہیں کر پاتا, اور وہ بہت ظالم ہے, مدد کی ضرورت ہے, میرے بھائی کو ساتھ کر دیجئے. بھائی کو بھی نبوت دی, دعا قبول ہوئی. اور یہ ایک ہی وقت کی بات ہے, وہ فوراً اسی وقت جیسے ہی ہوا کہ اچھا دے دی ہم نے, قبول کر لیا, یہ بھی نبی. اور اس کے فوراً بعد کہا اذهب الى فرعون انه طغى, آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس پہنچو دونوں. معجزے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا, مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ جائیے اور لوگوں کی زبان بند کر دیجیے, انکار کرنے والوں کی, کٹ حجتی جو کرتے ان کی, باقی کو تو سمجھایا جائے گا. آپ کے اگر ہاتھ پر قرآن معجزہ ہے تو قرآن کی پھر یہ حق بھی ہے جو عام طور سے جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں. قرآن ہدایت کے لیے ہے, یہ ایک قرآن کا حق ہے. یہ قرآن کا دوسرا حق ہے جو عام طور سے ذہنوں میں نہیں ہے کہ اسے لے کر جائیے اور لوگوں کی زبانیں بند کیجیے. اس لیے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر معجزہ رکھا گیا ہے, اور معجزہ آتے ہی ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جاؤ اس کو لے کر جاؤ ان کے پاس جو سرکش ہے, جو کسی طریقے سے مان نہیں رہی. تو یہ ہر ایک کی, ہر ایمان لانے والے کی ذمہ داری ہے یہ کہ وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ, اس کو لے کر ایک بڑا جہاد کرنا اس قرآن کے ذریعے. یہ جہاد کبیر ہے. قرآن نے جہاد کبیر اسی کو کہا, بس ایک ہی جگہ یہ لفظ استعمال کیا کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو. قرآن, میں نے ابھی کہا تھا لفظ معجزہ جو ہے یہ تو ہماری بولی کا ہے, ہم نے مقرر کیا, عربی کا ہی ہے حالانکہ, نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا, ہم بولتے ہیں اپنی بولی میں. جو لفظ اس کے لیے قرآن میں آیا وہ ہے آیت. ہر جگہ جسے ہم معجزہ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن میں آیت لفظ آیا. یہ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے, بڑا جامع لفظ ہے یہ آیت, اس میں بہت چیزیں شامل ہیں. تو یہ اللہ کی آیات کا مجموعہ ہے, اس لیے یہ کہ بغیر کسی آیت کے معنی کو لیے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اس لیے کہ یہ آیات کا مجموعہ ہے, اور آیت ہی معجزے کو کہتے ہیں. معجزے کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ آیت. دو طرح کی آیات ہیں اللہ کی جس کے لیے اللہ نے آیت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک ورڈ آف گاڈ, ایک ورک آف گاڈ. یہ ورڈ آف گاڈ ہے قرآن, کلام الہی, اللہ کا کلام. اور ایک اور ہے جس کے لیے لفظ اللہ نے, جس کے اندر آیات بھری پڑی ہیں, وہ کتاب کائنات ہے, ورک آف گاڈ. اس میں آیات اللہ کی بھری پڑی. قرآن نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, لیکن وہ آیات عقل والوں کے لیے ہیں, اور اصل میں تو یہ آیات بھی عقل والوں کے لیے. قرآن نے جگہ جگہ یہی کہا, اس کلام کی بھی اور کائنات والی کی. کہا عقل والوں کے لیے, اس میں اولی الالباب کے لیے اس میں آیات ہیں, اس یونیورس کے اندر
اس کی کریشن میں، اس کی تخلیق میں، اس میں دن اور رات میں جو چینجز ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے اللہ کی آیات ہے۔ اور یہ آیات قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی۔ الفاظ کی شکل میں تو آیات آنا بند ہو گئی، ایک حرف بھی نیا نہیں آئے گا، اور جغرافیکل چینجز اور اللہ کے قدرت کے نمونے اور اہم واقعات، ان سب کو اللہ نے آیت کہا ہے۔ ان آیات کا نزول، یہ آیات ظاہر ہوتی رہیں گی قیامت تک، لگاتار جاری ہیں، ان کا نازل ہونا جاری، قیامت تک جاری ہوتی رہیں گی۔ سورج گرہن ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلایا، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں یہ وہم میں مت پڑھنا، سپرسٹیشن میں اللہ کی آیات نہیں، سورج گرہن چاند گرہن، تو کسی اور سپرسٹیشن میں مت پڑھنا کہ وہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس سے ہوتا ہے کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی دونوں آیات ہیں۔ تو قرآن نے سب کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیات کہا۔ تو کائنات میں آیات ہیں اور اس کلام الہی میں آیات ہیں، اور آیات وہ ہیں جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا، آیت ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کوئی اور نہیں لا سکتا۔ ان سے کہو سارے سب کو اکٹھا کر لے مدد کے لیے اپنے، قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو سب ہر ایک کو مدد کے لیے بلا لیں، لیکن یہ آیات نہیں لا سکتے۔ ایک چھوٹی سی سورت جس میں 10 آیات ہو، نہیں لا سکتے، اتنی بڑی کوئی سورت نہیں لا سکتے۔ اب یہ آیات اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی جب دونوں کو ایک ہی نام دیا، تو پھر یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ دونوں میں کبھی کسی بھی طرح کی ڈسکرپنسی، تضاد نہیں ہو سکتا، ویرودھا بھاس نہیں ہو سکتا کبھی۔ اللہ کی وہ بھی آیات ہیں اور اللہ کی یہ بھی آیات ہیں، اور وہ آیات قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی، جو واقعات کی شکل میں، جو قدرت اور فطرت کے مظاہر، جو نیچر کے اندر جو آیات ہیں، وہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ یہ آیات فائنل ہو گئی جو الفاظ کی شکل میں۔ تو پھر یہ بہت بڑا اصول ہو گیا اپنی جگہ پر کہ ان آیات سے ان آیات کی تشریح ہوگی، اللہ کی آیات سے، اس لیے کہ وہ بھی آیات ہیں، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس کی تفسیر کریں گی۔ یہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑا قرآن کی تفسیر کا اصول ہو گیا جب ان کو آیات کہا۔ اور یہ فرمایا کہ ہم اپنی آیات سنوریم، یہ سورہ حامیم السجدہ میں ہے، یہ تو اس کے سلسلے میں بڑی اہم ہے، جس کو حوالہ نہیں یاد ہو لکھ لیجیے گا، سورہ 41ویں سورت، آیت نمبر 53 53، سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی آیات ان کو دکھاتے چلے جائیں گے یونیورس میں، کائنات میں، آفاق میں، اور وفی انفسہم، ان کے اپنے اندر اپنی آیات کو دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ، اور دکھاتے چلے جائیں گے کہ دکھاتے رہیں گے، بات کو دکھاتے رہیں گے کا مطلب یہ آیات تو آتی رہیں گی کھل کھل کر، قیامت تک آتی رہیں گی، جو کائنات میں ہیں اور جو تمہارے اپنے اندر ہیں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان آیات سے یہ آخر طور پر طے ہو کر رہے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں، یعنی اس کلام کو اس کائنات سے ثابت کیا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے، اس سے وہ جو آیات ہم دکھاتے چلے جائیں گے، ان سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں، اس قرآن کی آیات حق ہیں۔ تو پھر یہ طے ہو گیا۔ ایک بات تو وہ کامن سینس سے فائنل ہے کہ جب قرآن کریم آپ کے ہاتھ پر بھی موجودہ ہے، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کر جو کٹھوجتی کرنے والے ہیں ان کی زبانیں بند کر دیں، ان کو عاجز کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کائنات کے اندر آپ کو اللہ کی آیات ملیں گی، ان سے اس کی حقانیت ثابت ہوگی۔ یا قرآن نے کہا کائنات میں ہم کھولتے چلے جائیں گے، تو اپنی آیات تمہارے اندر کھولتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ آخری طور پر ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہیں۔ تو اس کلام کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کی آیات کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی، یہ بھی قرآن نے کہا۔
یہ جسے ہم اب آج کل کا تو پچھلے 10-15 سالوں سے ایسا ہے جیسے لیٹسٹ ٹاپک ہے مسلمانوں کے لیے، پڑھے لکھے مسلمانوں کے لیے، جو پڑھے لکھے سے مطلب جو سائنس وغیرہ پڑھے ہیں ان کے لیے یہ میراکلز آف قرآن اب اتنی کامن ہو گئی، چیزیں اتنی عام ہو گئی، وہ لوگ جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، پھر جگہ جگہ کتابیں ملتی ہیں کہ بہت ہر ایک کو 10 20 50 کسی کو 10 کسی کو 20 کسی کو 50 کسی کو اس سے بھی زیادہ، اگر یاد نہیں ہوں گی تو ریکارڈ میں ہوں گی آپ کے پاس، کوئی نئی بات بہت زیادہ نہیں بچی کی، لیکن ہماری اس دلچسپی کے لیے نہیں کہ واہ کیا بات ہوئی، یہ ایک چیز اور ثابت ہوئی، اصل میں تو اس لیے ہے کہ اس کو لے کر استعمال کرنا ہے، اور اس سے بات یہ نہیں کہ تب آپ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے پہلے سے، آپ نے استعمال کتنی جگہ کیا ہے، تو اصل تو مقصد یہ تھا آیات کا، اللہ کے دیے ہوئے معجزوں کا، کہ ان کو لے کر ان کے پاس جائیے اور اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے زبردست جہاد کیجیے، جہاد کبیر۔ یہاں پر یہ جو ہمارا ٹائم سلاٹ ہے جس میں یہ ٹاپک رکھا ہے، اس میں تو اور بھی خاص طور سے کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں نہیں ہوں گی، بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی، بہت سے لوگوں کے لیے ایک بھی بات نہیں ہوگی، اس لیے بھی کہ اس میں میں نے کوشش کی کہ سمپل چیزیں رکھیں ہمارے پورے کلاس کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں وہ کاسمولوجی سے متعلق ہیں، وہ نیوکلیئر فزکس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ایمبرائیولوجی سے اور بیالوجی سے اور اس سے متعلق ہیں، وہ جیولوجی سے متعلق ہیں، تو پھر وہ ان کی اور اوشنالوجی سے کنسرننگ ہیں، تو ان کے یعنی اس سبجیکٹ کی بھی اچھی خاصی ڈیپتھ ہونی چاہیے، ان کو پورے طریقے سے اپریشیٹ کرنے میں، زبان سے ایک دو جملے رٹ لیں تو رٹ لیں، لیکن اصل میں اس سبجیکٹ کی اچھی جب تک پکڑ نہیں ہوگی تو پھر اس کو استعمال کر کے دوسرے کو سمجھانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھی میں نے اس میں بہت سمپل چیزیں لی ہیں بس اس کلاس میں، جو اس میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگی، لیکن وہ صرف یاد دہانی ہو جائے گی کہ اب اس کا استعمال کرنا ہے، خالی اس لیے نہیں کہ خوش ہونے کے لیے کہ واہ، جو انسان کو نہیں پتا تھا وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا تو کتنا ہم خوش ہو گئے، یہ تو یہ ذمہ داری ہے اور یہ اصل کام ہے۔ کچھ اس میں زیادہ بڑا حصہ جو میں لوں گا وہ بھی آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگا، ہر سال لیتا ہوں میں، اور آپ یہاں پر آئے بغیر بہت سو کو معلوم ہوگا، زیادہ بڑا حصہ جو میں لوں گا اس میں وہ اس کا لوں گا میں میتھمیٹیکل میریکل کا، جو 19 بیس کوڈ ہے، اس لیے کہ ذرا سا اس کو سمجھنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، وہ ساری سیکوینس کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، یاد کرنا پڑے گا، لیکن اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ اتنا کنکلوسیولی ہوتا ہے، یعنی بالکل آخری درجے کو، کہ اس میں پھر کوئی کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش دنیا میں کسی کے لیے بچتی ہی نہیں کہ اسے نہ کہہ سکے، اتنا حتمی طور پہ ثابت ہوتا ہے وہ، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے جس کے اندر کوئی مارجن آف ایرر ہوتا ہی نہیں، وہ صرف میتھمیٹکس ہے، کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.9999 بھی نہیں ہو سکتے، تو اتنا کنکلوسively فائنلی اس سے باقی چیزوں کے اندر مارجن رہ جاتا ہے، مارجن آف ایرر رہ جاتا ہے، کچھ مارجن رہ جاتا ہے، اس سے فائنل کنکلوژن آتا ہے، اس لیے اس کی یعنی آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہوگا، سب کو نہیں ہوگا، لیکن معلوم ہونا نہیں، اس کی سیکوینس یاد کیجیے، اور ذرا سا سمجھانا مشکل ہے اس کو سمجھانے کا ڈھب بھی سمجھ لیجیے کہ کیسے آپ، کیونکہ عربی میں ہے اس کے الفابیٹس، تو سمجھانے کا ڈھب بھی لیجیے گا، تو اس کو میں لوں گا بعد میں، شروع میں کچھ اور چیز۔ یہ اس کا ذکر آیا تھا کل، سورہ فجر کی آیات ہے، 3 آیتیں ہیں یہ، الم تر کیف فعل ربک بعاد
ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ میں، عاد والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ بہت بڑے بڑے پلرز والے تھے وہ ارم، وہ جو ارم کے لوگ تھے وہ بہت بڑے بڑے ستون بناتے تھے، اور ان کا مثل ان جیسے جو ہے دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا ہوئے. لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کا مثل دنیا میں پیدا نہیں ہوا. یہ ابھی نکلا ہے، ابھی کچھ دن پہلے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے یہ ہیومن اسکیلیٹن ملا ہے وہی قوم عاد میں. اور یہ انسان کا دیکھیے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی کا سائز دیکھیے اور وہ گھٹنے اور سارے دیکھیے. یہ قرآن نے کہا کہ یہ اتنے زبردست تھے کہ ان جیسے دنیا میں نہیں تھے. یہ ڈھانچہ ہے، سائز اس کا دیکھیے. اب یہ معجزہ ہے قرآن کا، جو قرآن نے جب قوم عاد کی بات تو یہ ہے، کل میں نے کہی تھی یہ بات، رہ گئی ہے شاید، کہ بہت سی سٹوریز، یعنی بہت سٹوریز نہیں کہیں ہم، پچھلی قوموں کے واقعات، بہت سی پچھلی قوموں کے واقعات، وہ جو آپ 9 گزی خبریں وبریں سنتے رہتے ہیں نا، وہ تو پتہ نہیں اصلی ہیں یا جھوٹی ہیں، لیکن یہ تھوڑے دنوں پہلے ملا ہے، اور یہ قوم عاد کے لوگوں میں سے. جی یہ ارامکو نام کی کمپنی ہے، اس کو کانٹریکٹ دیا تھا، وہ کھدائی کر رہے تھے وہیں اسی ایریا کے قریب عمان کے ڈیزرٹ کے اندر، کہ جہاں پر یہ ملا. اس کو سیل کر دیا ہے گورنمنٹ نے، ہے سعودی عرب کے قبضے میں. ان پچھلی جو بائبل کے اندر جو سٹوریز تھیں، جو پچھلی قوموں کے واقعات، وہ واقعات ان میں سے بہت سے قرآن نے بھی بیان کیے، عبرت کے لیے، سیکھ کے لیے، نصیحت کے لیے. ہاں اتنی بات ہے کہ قرآن میں نصیحت اور عبرت والا پہلو جو ہے وہ بہت کلیئر کٹ نمایاں ہے، اور اصل میں اس کا مقصد ہی ہے. وہاں خالی ایسا ہے جیسے تاریخ کی طرح باتیں ہو رہی ہیں، ہسٹری کی طرح پچھلی کتابوں کے اندر. اور پھر قرآن نے کچھ چیزوں کے کریکشن کیے جو اس میں غلطیاں تھیں. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے، اہل بائبل عیسائی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے سب چیزیں یہاں سے نقل کر لی تھوڑے تھوڑے سے چینجز کر کے، لیکن یہ جو ہے قوم عاد، اس کا بیان بائبل میں نہیں ہے، کہیں نہیں. اور قرآن نے اسے 18 جگہ بیان کیا ہے. اس قوم کا ذکر قرآن نے 18 جگہ کیا، اور پچھلی کتابوں میں سے کہیں نہیں ہے. پچھلی کتابوں میں حضرت نوح کے واقعات ہیں، پچھلی کتابوں کے اندر سمود کی بستی کے واقعات ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی بستی کے واقعات ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی تباہی کے واقعات ہیں. پچھلی کتابوں میں وہ چیزیں تو ہیں، قوم عاد کا واقعہ نہیں ہے. اور خالی اسی میں نہیں، بلکہ کسی پرانے وہ جو وادی قمران میں بہت پرانے ڈیڈ سی اسکرولز کہلاتے ہیں وہ ملے تھے، جن سے اس زمانے کی چیزیں ملی تھیں، اور بڑا اس کے واقعات پہ روشنی پڑتی ہے، اور بہت سی نئی چیزیں حاصل ہوئی تھی. کہیں ذکر نہیں قوم عاد کا پچھلے کسی مینuscript میں، کسی دستیاب ہوئی ہوئی چیز میں. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ باقی تو انہوں نے اب قرآن میں ادھر سے نقل کر کے لکھی، تھوڑا سا بدل کر. یہ ایک خود سے گڑھا تھا، جو یہ خود سے گڑھا تھا. باقی کے تو کچھ نہ کچھ نشان دنیا میں ملتے ہیں آج بھی، جو وہاں سے نقل کی تھی بائبل سے. یہ کہیں نہیں ملتا. یہ سویلائزیشن، یہ جس کا نام لے رہے ہیں، اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ یہ خود گڑھی تھی. یہ 92 میں خدائی میں نکلا ہوا یہ شہر، عمان کے ڈیزرٹ کے اندر 92 میں نکلا. یہ 1992، یعنی 92 تک یہ الزام چلا رہا تھا کہ یہ انہوں نے خود گڑھ لیا. اس کا کوئی کہیں پر کوئی آثار نہیں. کیلیفورنیا کے 2 ایسی ایڈونچرسٹ تھے، صحیح معنوں میں آرکیولوجسٹ بھی نہیں تھے وہ، اور انہوں نے یہ قصے لوگوں کی نومائٹس ان کی زبانی سن رکھے تھے کہ یہ علاقہ تھا قوم عاد کا. تو پھر وہ جو لیٹسٹ کیمرے تھے وہ انہوں نے کرائے پر لیے، جس سے ریت کے اندر کے فوٹو لے لیتے ہیں بہت گہرائیوں کے. اب وہ اس کو اپنے ہیلی کاپٹر سے جگہ جگہ کیمروں کو لے کے گھومتے پھرتے تھے. ایک دفعہ پکڑ میں آ گئی، ایک دفعہ وہ کیمروں نے اندر لاکھوں ٹن ریت کے نیچے کے اندر کا فوٹو دیا. اس نے کچھ ایسا لگا جیسے کوئی پگڈنڈی جا رہی ہے، کوئی پتلا سا راستہ جا رہا ہے کہیں.
اس فوٹو سے ایسا لگا اندر. تو وہ اس کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلے تو آگے جا کر پھر ایک دوسرا راستہ آ رہا تھا, وہاں پہ مل گیا, ایک چوڑا راستہ بن گیا. اس پر چلے تو پھر آگے ایک پوری ہائی وے جیسی بن گئی جس پہ کئی راستے مل رہے تھے. وہاں پر انہوں نے کھدائی شروع کی, اور کھدائی میں پھر یہ قوم عاد کی بستی نکلی. ان کے پاس زیادہ فنڈز نہیں تھے, وہ کھدائی کر کے کافی حصہ نکلا, اور اس کا کنسٹرکشن بالکل ویسے ہی تھا. اس کے فوٹو وغیرہ ان دنوں میں جو آئے تھے کہ اس میں پلرز جو تھے, اس میں پلرز خاص طور سے تھے یہ لمبے لمبے ستونوں والے, یہ اس کا بڑے بڑے ستونوں والے لوگ تھے. قرآن نے ان کے اسٹرکچر کے بارے میں یہ بات کی, اور وہاں ہر پلرز ہی پلرز تھے ان کے کنسٹرکشن میں, ستون ہی ستون, کہ ان کے جو ہے وہ ایسے تھے کہ رب کے آدی کے ساتھ یہ استمبھوں والے, یہاں پہ ہندی میں یہ پلرز والے, استمبھوں والے. ستونوں والا, تو ستون والی بات تو ہو گئی تھی. اس کے بعد ایک بات یہ اور تھی, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, دور دور تک شہروں میں ملکوں میں ان جیسے لوگ تخلیق نہیں کیے گئے تھے. اس کی تفسیر میں تو لوگ لکھتے تھے کہ وہ ایسے ہٹے کٹے اور لمبے تڑنگے تھے, ویسے لوگ نہیں ملتے تھے. یہ تفسیروں میں پھر بھی لوگ اس سے مطلب نکال کر لکھتے تھے, لیکن بس اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. وہ اب ملائے کہ یہ ڈھانچہ جو ہے یہ اب ملائے. اب یہ قرآن جو 1400 سال پہلے جو بات کہہ رہا ہے, وہ 92 میں وہ بستی ملی, اور 92 تک یہ الزام چلا آ رہا تھا کہ خود گڑھ لی. لیکن 18 مقام پر ذکر کیا, وہ جو پوری اتھارٹی کے ساتھ نے جس نے پیدا کیا تھا, جس نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کیا تھا, وہ جانتا تھا کہ کیا کیا پیش آیا, کہاں کیا تھا. وہ اس نے اتنی ایسے ہی کوئی گڑھنے والا ایک آدھ جگہ کہہ دے گا, پوری اتھارٹی کے ساتھ میں 18 جگہ نہیں کہے گا. اور پھر وہ آخری طور پر ثابت ہو گئی. 92 میں یہ اتنے ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے, خالی دوردرشن آتا تھا یہاں پر بس. دوردرشن میں یہ نیوز آئی تھی, اور قرآن کے ریفرنس سے آئی تھی, اور پوری دنیا میں قرآن کے ریفرنس سے یہ نیوز آئی تھی کہ یہ وہ بستی ہے, وہ نکلی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, اور مسلمان اسے کیپٹلائز نہیں کر سکے. یعنی آج بھی خالی ایک ایک چیز, یعنی آپ کو 200 موجدوں کی بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کافی ہے, 2 کافی ثابت کرنے کے لیے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کافی. سورہ رحمان کی آیت ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اس کے آگے فبأي آلاء ربكما تكذبان چھوڑ دیے. 33 34 نہیں لکھی میں نے, 33 سے 35. تو پھر 35 اس کے بعد یہ ہے, یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوسرا نکالو یا 40 منٹ بعد. اے جنوں انسانوں کی جماعت, اگر تمہاری استطاعت ہو, اگر تم میں ہو یہ طاقت کہ تم نفوذ کر سکو, پینیٹریٹ کر سکو, کراس کر کے نکل سکو, من اقطار السماوات والارض. عام طور سے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اسی لیے میں نے اس کو خاص طور سے اس کو ریڈ میں کر دیا ہے, اس ورڈ کو. اس کا عام طور سے ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ زمینوں اور آسمان کی حد سے اگر نکل کے جا سکو, اگر تمہیں یہ طاقت ہو کہ زمین آسمانوں اور زمین کی حدیں پار کر سکو. فنفذو تو کرو, دکھاؤ نفوذ کر کے, پینیٹریٹ کر کے. لا تنفذون الا بسلطان, نہیں کر سکو گے جب تک تمہارے پاس پاور نہیں ہوگی, قوت نہیں ہوگی. سلطان پاور اور قوت کو کہتے ہیں. اس کے ذریعے اگر وہ ہوگا تو کر سکتے, ورنہ نہیں کر سکو گے. اب بڑا اہم اصول بتایا ہے. اور یہاں پر اس آیت کے اندر خاص طور سے بتایا کہ زمین, خالی زمین ہی نہیں, سب جتنے بھی اوپر ہمیں وہ چیزیں ملتی جنہیں ہم پلانٹس کہتے ہیں, اسٹارز کہتے ہیں, سب بولیں. یہ ورڈ جو ہے اقطار, یہ پلیورل ہے, اس کا سنگولر ہے قطر. قطر کا پلیورل ہے اقطار.
اگر کچھ لوگوں نے کہیں اردو میڈیم سے پڑھا ہو تو ان کو میتھمیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے، ڈائمیٹر کو کہتے ہیں قطر، کہ اس کا قطر کتنا ہے، قطر ہمیں ڈائمیٹر کو کہتے ہیں۔ قطر صرف گول چیز کا ہوتا ہے، کسی اسکوائر کا نہیں ہوتا، کسی اور شیپ کا نہیں ہوتا۔ قطر یعنی ڈائمیٹر صرف گول چیز کا ہوتا ہے۔ سینٹر سے جو لائن کراس کرتی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، اس فاصلے کو بیچ میں اندر کے سینٹر سے، اسے قطر کہتے ہیں، ڈائمیٹر۔ اور اقطار کا مطلب ڈائمیٹر سے۔ اقطار کا مطلب ہے ڈائمیٹر، قطر کی جمع اس کا وہ لکھ لیجئے گا آپ سنگولر ضرور، وہ قطر ہے۔ اس سے اقطار سے لوگوں نے سرحدیں لے لیا ترجمہ کرنے والوں نے۔ یہ ہے اس کا سنگولر، اس کا مطلب ہے ڈائمیٹر، اور وہ پلیورل ہے۔ تو یہ قرآن نے خالی صرف ایک ورڈ میں، وہ جو کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے، وہ صرف ایک ورڈ کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ اقطار السماوات والارض، خالی اس زمین کی نہیں، بلکہ وہ خالی یہ جو دنیا والا آسمان ہے اس کی نہیں، سماوات جتنے سسٹمز ہیں ٹوٹل، جو کچھ بھی ہیں اب یونیورس کے اندر، سب کے سب میں گولائیاں ہیں، یہ سب کی اقطار ہے۔ اسے کراس کر کے تم نہیں، کراس کیوں نہیں کر کے جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ گریویٹیشن فورس ہوتی ہے۔ آپ اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ گر پڑیں گے نیچے۔ اس فورس کے اپوزٹ فورس اگر یوز کر لیں گے تب جا سکیں گے، اسے سلطان کا ہے، یعنی پورا وہ پرنسپل بتایا تھا یہ۔ جی سلطان اسے کہتے ہیں، پاور اور انرجی کو۔ ہاں تو آئے گی خود بخود، آگے اس کے ساتھ میں آئے گی نا، آپ اس کو یوز کریں گے جب تب آ سکتی ہے۔ تو پاور تب کراس کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی یہ ریڈیس ہے، یہ پورا ہوتا ہے تو ڈائمیٹر ہوتا ہے، اور اس کے چاروں طرف ہماری لیئرز ہیں، وہ لیئرز ہیں جو گریویٹیشنل فورسز کی ہیں زمین کی چاروں طرف، اور ایسی باقی جتنے پلانٹس ہیں سب کی ہیں۔ تو ان کو کراس کر کے جانا ممکن نہیں جب تک ساتھ میں قوت کا استعمال نہ ہو۔ تو یہ 1400 سال پہلے یہ بہت بڑا، یہ تو ابھی تھوڑے دنوں پہلے آگے اس کے دماغ میں بہرحال وہ چیزوں کو سوچتا تھا، ہر لوگوں دوسروں کے لیے تو سوال بڑا احمقانہ ہوتا، لیکن اس نے ایک ریولوشن آ گیا، انقلاب آ گیا۔ نیوٹن نے کہا یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس نے بات وہاں سے شروع کی کہ نیچے کیوں گرا۔ اس سے پہلے کہ تو لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کہ گریویٹیشنل فورسز ہیں اور ان کو کراس کر کے آگے جایا جا سکے گا۔ یہ قرآن نے یہ پرنسپل جو ہے یہ 1400 سال پہلے بتایا، اور پھر جو کراس کر کے جاؤ گے تو یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، تمہارے وہاں اسپیس میں جلتی ہوئی گیسز ہیں اور جلتی ہوئی میٹلز ہیں، یہ دونوں چیزیں وہاں اگر اسے کراس کر کے اس کے بغیر نکلنے کی کوشش کی تو جلتی ہوئی میٹلز ہیں اور جلتی ہوئی گیسز ہیں اسپیس میں۔ یہ نحاس جو ہے یہ جلتی ہوئی
شعاع جو ہے یہ جلتی ہوئی گیسز ہیں اور یہ جلتی ہوئی نحاس، یہ برننگ میٹلز ہیں. اگلی سورہ رحمان میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں نے اس میں نہیں لی، بات کو زبانی بدلے لوں گا میں کلاس میں. یہ سورہ علق کی آیت ہے 96 سورہ آیت نمبر 15-16. من نحاس شواظ من نار، شواظ من نار، یہ تو ہیں جلتی ہوئی گیس سے آگ کے شعلے، اور نحاس وہ جلتا ہوا میٹلز ہیں، گیسز ہیں، شواظ جلنے والی. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. یہ ناصیہ جو لفظ ہے، ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے پہلے، نہیں لیا میں نے، نقل نہیں کیا، رہے ابھی صبح بنایا تھا. تو یہ ناصیہ جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اسے جگہ جگہ لوگوں نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے کیا چوٹی سے پکڑیں گے. تو چوٹی سے مطلب مراد وہ چوٹی نہیں ہے، لوگ غلط ہے، یعنی جنہوں نے ٹرانسلیشن بھی کیا ٹھیک کیا انہوں نے. چوٹی سے مراد ہے آگے کا حصہ، چوٹی سر کو کہتے ہیں. تو یہ آگے کا جو برین کا جو فرنٹل لوب ہوتا ہے اس کو ناصیہ کہتے ہیں. جو دماغ کا برین کا آگے کا حصہ ہوتا ہے اسے ناصیہ کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اس سے پکڑیں گے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ وہ جو دماغ کا وہ حصہ ہے وہ چوٹی جسے وہ جو ہے وہ جھوٹی اور خطا کار ہے. اب انسان جھوٹا اور خطا کار ہو، وہ چوٹی وہ جھوٹی اور خطا کار کیا ہے؟ یہ ہے یہ پورشن جو دماغ کا آگے کا ہے اس کو کہتے ہیں ناصیہ، برین کا دماغ. یہ ڈاکٹر وہاں پر سعودی عرب میں ان سے کافی رابطہ رہا، پھر انہوں نے کتابیں لکھی قرآن کے صحیح ہونے پر، پروفیسر کیتھ مور نے اور یہ کینیڈا کے بہت بڑے یعنی بہت سی سائنٹیفک آرگنائزیشنز کے کسی چیز کے صدر ہیں، کسی اس کے ہیں، دنیا کے بہت مشہور ان میں سے ہیں، سائنٹسٹ میں سے ہیں. بیسیکلی سبجیکٹ ان کا جو ہے وہ کیمسٹری اور بایولوجی ہے. تو یہ پروفیسر کیتھ مور جو ہے انہوں نے یہ ورڈز جو ہیں یہ لکھے ہیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولنا چاہتا ہے تو جھوٹ بولنے کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے، یہ جو فرنٹل لوب ہے دماغ کا. اور کوئی غلطی کرنا چاہتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فیصلہ بھی اس جگہ سے آتا ہے. تو اس کو کہا اللہ نے، یہ 1400 سال پہلے کے الفاظ ہیں، یہ کسی کو یہ ڈیٹیلز کی دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھی. یہ پروفیسر تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت تو جو حیات ہے زندہ ہے وہ، کہ یہ ہم اسے ہم یہ جو جھوٹی اور خطا کار چوٹی ہے اس سے پکڑیں گے اسے. تو یہ حصہ ہے جہاں